سوال نمبر 115۔ درج ذیل میں کون دوسری زبان کی تدریس کے طریقے گرامر ترجمہ کی خاصیت میں شامل نہیں ہے؟ نمبر 1، عمل یعنی GTM، زبان کے عملی استعمال فنکشن سے زیادہ پر ترجیح، زبان کی حیت یعنی گرامر کی درستگی، یہ گرامر ترجمہ کی بنیادی خاصیت ہے۔ نمبر 2، پہلی اور دوسری زبان کے گرامر ترجمہ اصولوں میں تقابل یعنی موازنہ کرنا، یہ طریقہ اکثر دوسری زبان کے قاعدے کی وضاحت کے لیے پہلی زبان کو بطور حوالہ استعمال کرتا ہے، یہ بھی GTM کی ایک خاصیت ہے۔ بیان 3، دوسری زبان کے گرامر کے قاعدے کے اصولوں کی آموزش یعنی سیکھنا اور مشق یعنی اس پر عمل کرنا، مشقوں اور ترجمے کے ذریعے واضح طور پر گرامر کے قاعدے کو سیکھنا اور ان کا اطلاق کرنا GTM کا مرکزی اصول ہے۔ لہذا 4 نمبر ہمارا جواب ہے۔ دوسری زبان میں راست ترسیل یعنی بات چیت کرنا، GTM بنیادی طور پر گرامر کے اصولوں کو واضح طور پر سیکھنے اور مادری زبان اور ہدف کی زبان کے درمیان عربی متن کا ترجمہ کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور دوسری زبان میں زبانی رابطے اور بولنے کی روانی کو نظر انداز کرتا ہے۔ سوال نمبر 116۔ جب بچہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کی چیزوں، واقعات اور مظاہرے کے بارے میں پوچھنا شروع کرتے ہیں تو دوسروں کے مقابلے زبان کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عمل کون ہوتا ہے؟ ہمارا جواب ہے پہلا، ہیورسٹک یعنی تخصیصی یا تحقیقی، کسی کو اپنے لیے کچھ دریافت کرنے یا سیکھنے کے قابل بنانا۔ ماہر لسانیات ہیڈلے کے مطابق ہیورسٹک فنکشن بچے کے اپنے ارد گرد مظاہرے کے بارے میں مسلسل کیوں اور کیسے سوالات پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ آسمان نیلا کیوں ہے؟ وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 117۔ استاد طلبہ سے تجربے پر مبنی سوالوں کے جواب دینے کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہتا ہے، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس طرح کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ یہ صفر کی مثال ہے۔ ہمارا جواب ہے دوسرا، ما بعد وقوف، جس میں کسی کے اپنے سوچنے کے عمل کے بارے میں آگاہی اور سمجھنا، منصوبہ بندی، نگرانی اور کسی کے سیکھنے کا اندازہ کرنا شامل ہے۔ یہاں غور کرنا اور اس سوچ کے بارے میں سوچنا، یہ میٹا کوگنیشن کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 118۔ درج ذیل 4 میں سے کرسچین کا کون سا مفروضہ وائگوٹسکی کے ZPD سے مشابہت رکھتا ہے؟ ہمارا جواب ہے دوسرا، کیونکہ دونوں ہی سیکھنے والے کو مناسب تعین کے ساتھ ایسے مواد فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جو ان کی موجودہ صلاحیت سے قدرے آگے ہے۔
سوال نمبر 119، درج ذیل میں سے کس مہارت کو متن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اہم نہیں سمجھا جاتا ہے؟ ہمارا جواب ہے دوسرا، انفرادی حرف و تہجی پر زور دینا۔ سوال نمبر 120، انسانی زبان کی کس خصوصیت کی بنا پر انسان ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتا ہے جو فی الحال زمان و مکان موجود نہیں ہے؟ ہمارا جواب 2، انتقالیت۔